آزادی قسط نمبر 27 آزادی قسط نمبر 27 نیلم اور طارق ابھی تک زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ پہاڑی کی دوسری طرف کیمپ میں ابھی تک مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ اچانک دائیں طرف آہٹ سن کر وہ تینوں فوجی اس طرف گھوم گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ تینوں فوجی خون میں لت پت ہو کر گرے۔ ان کے جسم چھلنی ہو گئے تھے۔ ایک فوجی نیلم کے اوپر گرا تھا۔ اس کے زخموں سے بہنے والے خون نے نیلم کے لباس کو بھی تر کر دیا تھا۔ نیلم کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، طارق اس طرف، ہری اپ۔ دائیں طرف سے ایک سرگوشی ابھری۔ طارق اس آواز کو شناخت نہیں کر سکا تھا، لیکن ظاہر تھا وہ انہی کا کوئی ساتھی تھا۔ اس نے بھارتی فوجی کی لاش کو گھسیٹ کر نیلم کے اوپر سے ہٹایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آواز کی سمت دوڑا۔ وہ گلریز تھا، جس نے بروقت کارروائی کر کے انہیں بچا لیا تھا۔ گلریز نے اشارہ کیا اور وہ تینوں پہاڑی ڈھلان پر ایک طرف دوڑتے چلے گئے۔ وہ اننت ناگ سے صرف 7 میل کے فاصلے پر تھے، جہاں انہوں نے ایک چرواہے کے جھونپڑے میں پناہ لے رکھی تھی۔ ڈوڈا سے یہاں تک پہنچنے میں انہیں 2 دن لگے تھے۔ اسرا ڈوڈا میں ان کی کارروائی توقع سے کہیں زیادہ کامیاب رہی تھی۔ اس کارروائی میں 27 بھارتی فوجی ہلاک اور 20 زخمی ہوئے تھے، جبکہ گولہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ مجاہدین میں سے 3 نے جام شہادت نوش کیا اور 2 زخمی ہو گئے تھے، جنہیں ان کے ساتھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ دن چڑھتے بھارتی فوجیوں نے شکاری کتوں کی طرح مجاہدین کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ڈوڈا کے قرب و جوار کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ظلمت تربیت کے وہ مظاہرے دیکھنے میں آئے تھے کہ پوری وادی کانپ اٹھی تھی۔ 20 بے گناہوں کو مجاہدین کو پناہ دینے کے الزام میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور کئی گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، لیکن بھارتی درندے مجاہدین میں سے کسی ایک کا بھی سراغ نہیں لگا سکے تھے۔ نیلم، طارق اور گلریز دن کی روشنی پھیلنے تک پہاڑوں میں چلتے رہے تھے۔ وہ دشوار گزار پہاڑوں میں کئی میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک جگہ رک گئے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا غار تھا جہاں انہوں نے پناہ لی تھی۔ وہاں سے تقریباً 1.5 کوس دور نشیب میں ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ بستی تک پہنچنے کا راستہ بھی خاصا دشوار گزار تھا۔ کسی گاڑی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عام درفت گدھوں، خچروں اور گھوڑوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ گلریز کو یقین تھا کہ 2-4 بھارتی فوجیوں کی کوئی ٹولی عام گزرگاہ سے ہٹ کر ان دشوار گزار راستوں پر آنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ گلریز طارق اور نیلم کو غار میں چھوڑ کر بستی سے کھانے پینے کی چیزیں لے آیا تھا۔ وہ تینوں بری طرح تھک گئے تھے۔ رات بھر جاگنے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ پیٹ بھرنے کے بعد تینوں غار میں پڑے دوپہر تک سوتے رہے۔ دوپہر کے بعد گلریز بستی سے 3 خچر لے آیا اور اس طرح وہ اگلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بستیوں سے بچ کر دشوار گزار راستوں پر سفر کرتے ہوئے وہ شام سے ذرا پہلے اننت ناگ سے تقریباً 3 میل دور ایک بستی میں پہنچے تھے۔ انہوں نے خچر بستی میں چھوڑ دیے اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر پیدل ہی چل پڑے تھے۔ ایک اونچی پہاڑی پر واقع چرواہے کے اس جھونپڑے کے بارے میں گلریز پہلے ہی سے جانتا تھا، اس لیے ایک بہت سی تنگ سی گھاٹی سے گزرتے وہ سیدھا یہاں آیا تھا۔ اس جھونپڑے سے تقریباً 20 گز دور پہاڑوں میں ایک تنگ دراڑ تھی جو اندر دور تک چلی گئی تھی۔ گلریز کو اطمینان تھا کہ اگر کسی وقت بھارتی فوجی اس طرف آ بھی گئے تو وہ اس پہاڑی دراڑ میں پناہ لے سکتے ہیں۔ یہ تنگ سی دراڑ بل کھاتی ہوئی پہاڑ کی سینے میں بہت دور تک چلی گئی تھی۔ چرواہے کے اس جھونپڑے کی طرف آتے انہیں بستی ہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ اننت ناگ کی صورتحال بہتر نہیں۔ شہر اور اس کے گرد و نواح میں کئی روز سے بھارتی فوجیوں اور مجاہدین میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال میں گلریز نے شہر میں داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ طارق راستے میں اسے بتا چکا تھا کہ وہ دہلی سے کیوں آیا ہے۔ اس کے لیے سری نگر پہنچنا بے حد ضروری تھا اور گلریز نے گویا ان دونوں کو صحیح سلامت سری نگر پہنچانے کا ذمہ لے رکھا تھا، اس لیے ان کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ گلریز نے دوسرے دن صبح چرواہے کو کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے بھیج دیا۔ چرواہا اگرچہ خچر پر گیا تھا اور بستی کا فاصلہ 4 میل سے زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کی واپسی دوپہر کے بعد ہوئی تھی۔ گلریز اور طارق کو چرواہے سے تازہ ترین صورتحال کا بھی پتہ چل گیا۔ اس کی اطلاع کے مطابق گزشتہ رات اور آج رات اننت ناگ، بٹا کوٹ، سری نگر، سوتور، گلمرگ، بارامولہ اور سوپور میں مجاہدین اور بھارتی فوجیوں میں زبردست جھڑپیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان تمام علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا تھا اور بھارتی فوجی دستے مجاہدین کی تلاش میں نواحی بستیوں میں چھاپے مار رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ان بستی والوں کو جہاں چرواہا کھانے پینے کا سامان لینے گیا تھا اطلاع ملی تھی کہ ایک فوجی دستہ اس طرف بھی آ رہا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی بستی کی دکانیں بند ہو گئی تھیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ گلریز اور طارق کے لیے اطلاع خاصی تشویشناک تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرفیو کھلنے تک وہ اننت ناگ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور دوسری بات جو سب سے زیادہ تشویشناک تھی وہ یہ تھی کہ بھارتی فوجی مجاہدین کی تلاش میں اس طرف بھی آ سکتے ہیں۔ وہ ان بھارتی بھیڑیوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔
जब वो टोलियों की सूरत में शिकार पर निकलते थे तो जुल्म और सरबियत की नई दास्तानें रकम होती थी। पहाड़ के दामन से ऊपर आने वाला रास्ता साफ नजर आता था। उन्होंने फैसला किया कि वो बारी बारी इस रास्ते की निगरानी करेंगे। वो दिन और रात खैरियत से गुजर गई। भारतीय फौज अगर बस्ती में आई भी थी तो उन्होंने इस तरफ का रुख नहीं किया था। अलबत्ता दूसरे दिन सुबह सवेरे जब तारिक झोंपड़े के करीब एक पत्थर से टेक लगाए बैठा रास्ते की निगरानी के फराइज अंजाम दे रहा था, वादी में बहुत दूर एक जगह से धुआं उठते देखकर चौंक गया। गाढ़ा स्याह धुआं बादलों की सूरत में ऊपर की तरफ उठ रहा था। तारिक को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो धुआं कहाँ और 4 मील दूर बाकी बस्ती से उठ रहा था। इसका मतलब था कि भारतीय फौजी सुबह सवेरे ही बस्ती में पहुंच गए थे और उन्होंने सरबरियत का मुजाहरा करना शुरू कर दिया था। चंद मिनट बाद नशेब में एक जगह एक फौजी जीप रुकते देखकर तारिक चौंक गया। जिस जगह जीप रुकी थी वो एक दोराहा था। वहां से कच्ची सड़क गोविंद और अमीन की तरफ दूसरी सड़क गुलगाम और नागाबल से होती हुई श्रीनगर की तरफ चली गई थी। वो फौजी जीप बस्ती की तरफ से आकर रुकी थी। तारिक पत्थर की आड़ में रेंगता हुआ झोंपड़े में पहुंच गया। नीलम एक कोने में कंबल लपेटे सो रही थी। दूसरी तरफ गुलरेज लेटा हुआ था। वो बेदार हो गया था लेकिन कंबल से निकलने को शायद उसका दिल नहीं चाह रहा था। बूढ़ा चरवाहा झोंपड़े की पिछली तरफ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी जमा कर रहा था। खैरियत, इतने बदहवास क्यों हो रहे हो? गुलरेज ने तारिक को बदहवासी में झोंपड़े में दाखिल होते देखकर पूछा। पहाड़ के दामन में एक फौजी जीप आकर रुकी है। उसमें 4 फौजी हैं और वो लोग जीप से उतरकर इसी तरफ आ रहे हैं, तारिक ने बताया। गुलरेज एक झटके से उठकर झोंपड़े से बाहर निकल गया। तारिक झंझोड़कर नीलम को जगाने लगा। नीलम इस तरह जगाए जाने से बदहवासी हो गई थी। जब तारिक ने उसे भारतीय फौजियों के बारे में बताया तो उसके ज़हन पर तारी नींद का सारा खुमार उड़ गया। वो एक झटके से उठ गई और बिखरे हुए तमाम कंबल उठाकर एक कोने में डाल दिए। 2 मिनट बाद गुलरेज वापस आ गया। अपनी चीजें समेटो, जल्दी करो, पहाड़ की दराड़ में, गुलरेज ने कहा। उन तीनों ने अपने अपने राइफलें उठा ली, रेंगते हुए पहाड़ की दराड़ की तरफ बढ़ने लगे। गुलरेज ने बूढ़े चरवाहे को कुछ हदायत दे दी थी। उसने सबसे पहले भीड़ वाले बाड़े का दरवाजा खोल दिया और फिर लकड़ियां जमा करने लगा। पहाड़ की वो दरार तकरीबन 2 फीट चौड़ी थी। सबसे पहले नीलम अंदर दाखिल हुई, फिर तारिक और आखिर में गुलरेज। ये दरार तकरीबन 10 फीट तक अंदर चली गई थी, फिर दाएं तरफ मुड़ गई। 6-7 मिनट के बाद ये दरार फिर बाईं तरफ मुड़ गई। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे दरार मजीद तंग होती जा रही थी, यहाँ तक कि आगे बढ़ने के लिए उनके जिस्म दीवारों के साथ बुरी तरह रगड़ खाने लगे। इस जगह दरार तकरीबन 1 फीट चौड़ी थी। वो बड़ी मुश्किल से उस जगह से निकल सके थे। आगे चलकर ये दरार एकदम कुशादा हो गई और आखिरकार वे कुशादा गार में पहुंच गए। इस गार में घुटन का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। दाईं तरफ एक जगह बहुत मध्यम सी रोशनी भी नजर आ रही थी। ये जगह बिल्कुल महफूज है, गुलरेज ने कहा। फौजी अव्वल तो दरार में दाखिल होने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर उनमें से कोई दरार में दाखिल भी हुआ तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ, उस तरफ शायद कोई रास्ता है। गुलरेज गार के उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। वहां पहुंचकर वो दाएं बाएं देखने लगा, फिर ऊपर देखा। उसके सर के ऐन ऊपर काफी बुलंदी पर चट्टान में एक छोटा सा दहाना नजर आ रहा था, जैसे छत में कोई रोशनदान हो। ये रोशनी वहां से आ रही थी। अगर सूरज सर पर होता तो धूप की किरणें गार में भी आ सकती थी। गुलरेज इधर उधर देखने लगा। उसी दाएं तरफ एक तंग सा रास्ता नजर आया। वो उस रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। ये तंग सा रास्ता आखिरकार खुली जगह पहुंचकर खत्म हो गया। ये जगह झोंपड़े से तकरीबन 25 फीट बुलंद थी और यहाँ से चरवाहे का झोंपड़ा और नशेब में दूर तक फैली वादी साफ नजर आ रही थी। लेकिन इत्मीनान की बात यह थी कि झोंपड़े किसी और जगह से गार के उस दहाने को नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि सामने मौजूद एक बहुत बड़े से चट्टानी पत्थर से दहाना छुप गया था। अचानक एक चीख सुनकर गुलरेज चौंक गया। उससे चट्टानी पत्थर के आड़ से झांक कर देखा। बूढ़ा चरवाहा पुश्त के बल जमीन पर पड़ा था और एक फौजी दोनों हाथों से पूरी कुव्वत के साथ उसका दाएं पैर मरोड़ रहा था। 2 फौजियों ने बूढ़े को गिरफ्त में ले रखा था, जबकि चौथा फौजी उनके करीब खड़ा था। बूढ़े का चेहरा और लिबास लहूलुहान हो रहा था, जिसका मतलब था कि चंद मिनट में उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है। तो लोग बूढ़े की चीखों की आवाज गालिबन इसलिए नहीं सुन सके थे कि वो पहाड़ के अंदर थे और बाहर की आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। बूढ़े की चीज़ा में गूंज रही थी। उसका पैर छोड़ दिया गया। गालिबन उससे कोई सवाल पूछा गया था, जिस पर बूढ़ा जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगा। एक फौजी ने राइफल का रुख बूढ़े के सीने की तरफ कर दिया। बूढ़ा इस वक्त भी नफी में सर हिलाता रहा और फिर फायर की आवाज से फिजा गूंज उठी। भारतीय फौजी की राइफल से निकली हुई गोली ने बूढ़े कश्मीरी के सीने में शगाफ डाल दिया था। गुलरेज सब कुछ देख रहा था। उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने भारतीय फौजियों की तरफ देखा। वो चारों एक जगह जमा थे और झोंपड़े से निकाले हुए सामान का जायजा ले रहे थे। गुलरेज ने अपनी सब मशीन गन सीधी की, दांत कचकचाते हुए फायर खोल दिया।
بھارتی فوجیوں کو سنبھلنے یا بھاگنے تک کا موقع نہ مل سکا۔ فائرنگ کے ساتھ ان چاروں کی چیخیں فضا میں گونجی اور وہ چاروں ڈھیر ہو گئے۔ گلریز دوبارہ غار میں اتر گیا۔ اس نے طارق اور نیلم کو صورتحال سے آگاہ کیا اور وہ تینوں غار سے باہر آ گئے۔ بھارتی فوجیوں کی وردیاں اتار کر ان کی لاشیں ایک گہرے کھڈ میں پھینک دی گئی اور بوڑھے کی لاش کو جھونپڑے کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ تم لوگ یہ وردیاں پہن لو، ہم لوگ شام کے وقت اننت ناگ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ میں جیپ کا بندوبست کر کے آتا ہوں تاکہ کسی کی نظروں میں نہ سکیں، گلریز نے کہا اور تیزی سے ڈھلان پر اترتا چلا گیا۔ گلریز تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آیا۔ اس دوران نیلم اور طارق پہاڑ کی کھو میں چھپے رہے۔ گلریز کو آتے دیکھ کر وہ سامنے آ گئے۔ میں نے جیپ کو ایک ایسی جگہ چھپا دیا ہے جو ان کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن تم لوگوں نے وردی نہیں پہنی، گلریز نے کہا۔ یہاں سے نکلنا تو شام کو ہے، روانگی سے پہلے پہن لیں گے، ان پر خون لگ گیا ہے، انہیں دھوپ میں ڈال کر سکھا لیتے ہیں، طارق نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، گلریز یہ کہتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ انہیں بوڑھے چرواہے کی موت کا بے حد افسوس تھا جس نے اپنی جان دے دی تھی، لیکن بھارتی فوجیوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ تینوں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ دیر تک بوڑھے کی باتیں کرتے رہے۔ کبھی کبھی وہ نشیب میں بھی دیکھ لیتے جہاں چٹانوں کے پیچھے بستی سے اب بھی دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ دوپہر بیت گئی۔ 4 بجے کے قریب وہ چرواہے کے جھونپڑے سے نکل آئے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کے اوپر ہی بھارتی فوجی وردیاں چڑھا لی تھی۔ نشیب میں ایک جگہ وہ رک گئے۔ گلریز نے انہیں وہیں انتظار کرنے کو کہا اور خود دوڑتا ہوا درختوں میں غائب ہو گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ جیپ پر واپس لوٹا، نیلم اور طارق پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور جیپ سڑک پر آ کر اننت ناگ کی طرف دوڑنے لگی۔ نیلم اور طارق نے سب مشین گنیں سنبھال رکھی تھیں، جبکہ گلریز کی سب مشین گن اس کی قریبی سیٹ پر پڑی ہوئی تھی جسے وہ آسانی سے کسی بھی لمحے اٹھا سکتا تھا۔ جیپ کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اندیشہ اس بات کا تھا کہ راستے میں کشمیری مسلمان انہیں بھارتی فوجی سمجھ کر ان پر حملہ نہ کر دے۔ بوڑھے چرواہے کے جھونپڑے سے اننت ناگ کا فاصلہ 3 میل تھا۔ وہ 15-20 منٹ میں شہر کی بیرونی چوکی پر پہنچ گئے۔ یہاں فوج نے راستہ بلاک کر رکھا تھا۔ شہر میں مختلف مقامات سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ چوکی کے فوجی محافظوں نے انہیں روک لیا۔ آپ شہر میں مت جائیے سر، ایک محافظ نے گلریز کے جسم پر لیفٹیننٹ کی وردی دیکھ کر سلیوٹ کرتے ہوئے کہا۔ شہر میں جگہ جگہ ہنگامے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کرفیو کا وقفہ دینا پڑا ہے، اس کے باوجود فسادی ہنگامہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ ہم فسادیوں سے ڈر کر اپنی ڈیوٹی نہ دیں؟ گلریز بولا۔ نو سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ فوجی گڑبڑا گیا۔ تو پھر ہٹاؤ بیریئر، گلریز نے بارو لہجے میں کہا۔ ہمیں شہر کے مرکزی بازار میں پہنچنے کا حکم ملا ہے۔ یس سر، فوجی نے سلوٹ کرتے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے فوراً ہی سڑک پر سے رکاوٹ ہٹا دی۔ گلریز نے ایک زوردار جھٹکے سے جیپ کو آگے بڑھا دیا۔ پہلا چوراہا عبور کرتے ہی اس نے جیپ کو تیزی سے ایک چھوٹی سی سڑک پر گھما دیا۔ چوراہے سے ذرا آگے ایک بڑی سڑک پر بھارتی فوجیوں اور کشمیری مجاہدین میں فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ تم لوگ وردیاں اتار کر سیٹوں کے نیچے جھک جاؤ، گلریز نے جیپ کو ایک اور سڑک پر موڑتے ہوئے کہا۔ نیلم اور طارق نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ جیپ تیزی سے مختلف سڑکوں پر گھومتی رہی۔ ہنگامے پورے شہر میں تھے۔ مرکزی چوراہے پر سب سے زیادہ شور تھا۔ فائرنگ کی آواز زیادہ اسی طرف سے آ رہی تھی۔ شہر میں کئی جگہوں سے دھواں بھی اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ ایک جگہ مجاہدین کے گھیرے میں آتے آتے رہ گئے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ نکلے تھے۔ اگر مجاہدین کی طرف سے پھینکا گیا پیٹرول بم جیپ پر گرتا تو جیپ کے ساتھ ان کے بھی پرخچے اڑ جاتے۔ گلریز نے ایک گلی کے موڑ پر جیپ روک لی۔ اس نے 1 منٹ کے اندر اپنی یونیفارم اتار کر پھینک دی اور ساتھ ہی سیٹ سے سب مشین گن اٹھا کر جیپ سے چھلانگ لگا دی۔ نیلم اور طارق بھی جیپ سے اتر آئے تھے۔ وہ تینوں تیزی سے گلی میں دوڑنے لگے۔ تقریباً 20 گز آگے ایک اور گلی کے موڑ پر رک جانا پڑا۔ موڑ کے دوسری طرف والی گلی سے بہت سے لوگوں کی دوڑنے، چیخنے اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد 15-20 آدمی اس گلی سے نکل کر دوڑتے ہوئے سامنے آئے۔ وہ سب کشمیری تھے، اسی شہر کے رہنے والے۔ انہوں نے یہی کی مٹی سے جنم لیا ہے، انہی گلیوں میں کھیل کود کر جوان ہوئے تھے اور اب یہی زمین ان پر تنگ کی جا رہی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی 18-20 سال سے زیادہ عمر کا نہیں تھا۔ کسی کے ہاتھ میں ہاکی تھی تو کسی کے ہاتھ میں چھڑی۔ ہاکیوں اور چھڑیوں کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں تھا۔ بھارتی فوجی فائرنگ کرتے ہوئے ان کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ گلریز نے نیلم اور طارق کو اشارہ کیا۔ وہ تینوں دوڑتے موڑ پر آ گئے۔ دوسری گلی میں 2 کشمیری نوجوان زخمی پڑے چیخ رہے تھے اور کم از کم 7 بھارتی فوجی آٹومیٹک رائفلیں سنبھالے دوڑتے چلا رہے تھے۔ ان بھیڑیوں کو دیکھتے گلریز، طارق اور نیلم نے فائر کھول دیا۔ آن کی آن میں وہ تمام فوجی زمین میں خون پر لت پت زمین پر گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ختم ہو گئے۔ گلی میں دوڑتے ہوئے کشمیری نوجوان رک گئے تھے۔ وہ واپس پلٹے۔ ان میں سے کچھ نے بھارتی فوجیوں کی رائفلوں پر قبضہ کر لیا، کچھ نے اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھایا اور ساتھ والی گلی میں دوڑتے چلے گئے۔ نیلم اور طارق بھی گلریز کے پیچھے
मुख्तलिफ गलियों में दौड़ते रहे। ये शहर का कदीम इलाका था। गलियां खासी पुरपेश थीं। कहीं उन्हें बुलंदी पर चढ़ना पड़ता और कहीं नशेब में उतरना पड़ता। आखिरकार वो एक ऐसी तंग सी गली में दाखिल हो गए जो आगे जाकर ख़त्म हो गई थी। गली के इख्तिताम पर एक टीला सा था जिस पर पहुंचने के लिए पत्थर की सीढ़ियां थीं। उस टीले पर भी मकान बने हुए थे। गुलरेज एक मकान के सामने रुक गया। उसने दरवाजे पर मखसूस अंदाज में 3 मरतबा दस्तक दी। इसके फौरन ही बाद दरवाज़ा खुल गया और वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। इसके साथ ही दरवाज़ा धड़ से बंद हो गया था।